السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈپریشن۔ آج ہم ڈپریشن کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈپریشن کیا ہے اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو جی، میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گی کہ ڈپریشن کیا ہے، وٹ از ڈپریشن، کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کن لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، کن لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ تو ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات ہمیں نا بہت سی ہماری لائف میں اس طرح کے فیزز آتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ پریشانیاں اور مسئلہ مسائل اتنے بڑے ہیں کہ یہ حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جو انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی بس اس کی لائف یہیں پہ ختم ہو گئی ہے، بس یہ مسئلے مسائل بالکل بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور ڈپریشن کا جو شکار ہوتا ہے بندہ، وہ اکیلے کمرے میں رہنا شروع کر دیتا ہے، سائڈ پہ لوگوں کے ہجوم سے بھاگتا ہے اور وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اکیلا رہے اور روئے، رونے کو بہت دل کرتا ہے، چڑچڑاپن اتنا آتا ہے کہ کسی کی بھی بات جو ہے نا وہ جلدی فیل ہو جاتی ہے، بری لگنے لگ جاتی ہے، ہنسنے کو، بولنے کو، کسی کے ساتھ بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے پیشنٹ۔ اور نہ ہی اس بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے، بس وہ زندگی سے مایوس سا ہو جاتا ہے اور وہ ایک اپنی ہی دنیا بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ بس میری یہ اتنی سی دنیا ہے اور اس میں کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، بس وہ ایک اکیلا انسان ہے اس دنیا میں۔ تو یہ زیادہ تر جو ہے نا فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ فیمیلز بعض اوقات جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ گھر کے ماحول کی وجہ سے بعض اوقات ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کو کچھ ڈفرینٹ ماحول نہیں ملتا، وہ ایک ہی چیز میں رہ کے تو وہ اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات تو کچھ لوگوں میں یہ ڈپریشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ خودکشی تک، مطلب سوسائڈ تک کر لیتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈپریشن کی علامات کیا ہیں۔ ڈپریشن کی علامات میں ہے کہ سب سے پہلے تقریباً اس کی 5 علامات ہوتی ہیں، اور اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اداس رہنے لگتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے، اور وہ اس کا دل کرتا ہے وہ روئے۔ اور اس کے علاوہ اس کی دوسری اور تیسری جو اس کی نشانی ہے کہ انسان ہوپ لیس اور ہیلپ لیس فیل کرتا ہے۔ مطلب آپ کے اندر ایک مایوسی جو ہے نا وہ اپنا گھر بنا لیتی ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہوپ لیس اس طرح سے کہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ بس یہ کام نہیں ٹھیک ہوگا، مطلب جو پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ اور ہیلپ لیس اس صورت میں فیل کرتا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ بس کوئی میری مدد نہیں کرے گا، بس جو بھی ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، میری زندگی کا یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہونے والا۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے نا وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی چوتھی علامت یہ ہے کہ انسان کی میموری جو ہے نا وہ افیکٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کی میموری افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، میموری لاس ہو رہی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بس یہ ہوتا ہے کہ اس کا جب کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرے گا تو وہ انسان خود، آپ بتائیں کہ وہ جس چیز پہ آپ توجہ نہیں دو گے تو آپ کسی چیز کو امپورٹینس نہیں دیتے ہیں تو اس کو آپ یاد بھی نہیں رکھو گے۔ تو اس وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی میموری لاس ہو رہی ہے، جبکہ میموری لاس نہیں ہو رہی ہوتی، بس یہ ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہوتی اس کام کی طرف۔ اور اب اس کی چوتھی علامت یہ کہ انسان جو ہے وہ خود کو دوسروں سے کم تر سمجھنے لگتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھئی میں دوسروں سے کم تر ہوں، باقی سب مجھ سے بہتر ہیں، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میں جو بھی کام کروں گا وہ خراب ہو جائے گا، میں اس طرح سے مطلب ہوپ لیس ہو جاتا ہے انسان نا۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ایک یہ بھی علامت ہے۔ تو اپنے آپ کو مطلب یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی بھی کام کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی 5ویں جو علامت ہے کہ انسان میں بہت چڑچڑا پن آتا ہے، وہ کسی کی بات کو برداشت نہیں کر پاتا، کسی چیز کو اپنی مزاج کے خلاف اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نہ ہو اس کے مزاج کے خلاف، اگر تھوڑا سا بھی اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو وہ اس کو چیز جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ہر کسی کی بات، ہر کوئی کام برا لگتا ہے، چاہے وہ کوئی اس کے فائدے کے لیے بھی بات کر رہا ہو تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مطلب میرے ساتھ نہیں ٹھیک ہے، یا مجھے یہ نہیں چیز صحیح لگ رہی، مطلب ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ میں نا چڑچڑا پن آنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اور یہ اگر یہ چیزیں وقتی طور پہ رہیں تو چلیں، یہ کہہ سکتے ہیں انسان کہ چلو وقتی پریشانی ہے، لیکن اگر یہ علامات آپ میں
کچھ بعض اوقات ہفتوں رہتی ہیں، بعض اوقات مہینوں رہتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو اگر تو یہ وقتی چیزیں ہیں تو پھر آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہیں، ایک دو دن کی بات ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ چلو یہ وقتی پریشانی تھی۔ لیکن اگر آپ اس چیز میں زیادہ مطلب ہو رہے ہیں کہ آپ کی یہ پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، مطلب آپ کو یہ چیزیں ایسے فیل ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ ختم نہیں ہوں گی، اور یہ ساری فیلنگز آپ کے اندر آتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا سب سے بہترین سولوشن تو یہ ہے کہ پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ آپ اس کو خود سے اپنے اس ڈپریشن کا علاج جو ہے وہ آپ خود کریں، بجائے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ خود پہ توجہ دیں، اپنے اوپر کام کریں، اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں، خود کو جو آپ لوگوں سے کمتر محسوس کرتے ہیں اس پہ کام کریں کہ نہیں، آپ کسی سے کمتر نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ منوائیں۔ تو اور جیسے کہ فیمیلز میں یہ زیادہ یہ چیزیں آتی ہیں، میں یہ کہوں گی کہ فیمیلز کو اگر تو وہی گھریلو روٹین، وہی مسئلے مسائل، لڑائی جھگڑے گھروں کے، اور یہ ان پریشانیوں کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں، تو ان کے لیے سب سے بیسٹ سولوشن یہ کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں بزی کریں کہ جس سے ان کو یہ گھر کے لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں جو ہیں جس سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں وہ ان چیزوں سے دور رہیں۔ اپنے آپ کو اپنی لائف میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں، آپ اپنے لیے جیسے کوئی بھی کام سٹارٹ کر سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ اسے ارننگ ہو، بک ریڈنگ سٹارٹ کر لیں، اپنی آپ کو بزی رکھیں، آپ اپنے لیے کچھ جیسے نیٹنگ کر لیں، کچھ بھی اس طرح کے ہنر سیکھ لیں، کوئی بیکنگ کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں، مطلب کچھ اس طرح کے کام کرتے رہیں کہ آپ کا دھیان بٹا رہے، اور آپ کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، آپ اپنے آپ کو فریش رکھیں، خوش رکھیں، اور اس طرح سے آپ اپنے آپ کو ڈپریشن سے دور رکھیں۔ لیکن اگر یہ سب کوششیں کرنے کے باوجود بھی آپ ان پرابلمس میں سے نہیں نکل سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گی پھر آپ کسی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں فوراً، کہ یہ چیزیں علامات اگر زیادہ بڑھ جائیں تو انسان بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو جاتی کہ بہت سے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ پہ کام کریں۔ اگر یہ سب کوششیں کرنے کے باوجود بھی آپ جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اور آپ پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہیں، تو پھر میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے جائیں، کوئی میڈیکیشن جو بھی وہ آپ کا ٹریٹمنٹ کریں وہ کروائیں، لیکن خود پہ کام ضرور کریں۔ سب سے پہلے خود کو جو ہے نا وہ توجہ دیں۔ تو ان سب چیزوں سے یہ ہے کہ آپ ضرور جو ہے نا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، اور یہ ہے کہ آپ ڈپریشن سے بچ جائیں گے یا ڈپریشن سے نکل آئیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا ضرور کہ جو ہے کون سے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کے پیشنٹ بن کے تو ٹھیک ہوئے ہیں، جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ پہ کام کیا ہے اور خود سے کیا ہے وہ ضرور مجھے بتائیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خود کے اوپر توجہ دے کے خود کو اس چیز سے جو ہے نا وہ باہر نکالا ہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔